اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 6۔ جب تباہی اپنے اندر سے ہو تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہماری خلافتوں اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی قوت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، مایوس نہیں، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبہ تک پہنچاؤ، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جن کو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر دو کہ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جان بازوں کا دستہ ہوگا۔ انہیں خصوصی تربیت دو۔ ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ وہ اونٹ کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں۔ ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت طاقت کے مالک ہوں۔ ان میں شراب اور حشیش کی عادت نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو علی، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، وہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں 1000 تربیت یافتہ سپاہی عمارت مصر کے فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں زکوئی کو ناجی نے ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کا کردار کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مصر کے فرعون بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو وہ جدائی کے وعدے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کے جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان کا خاص مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہیں کر سکا کہ مراکش کی کئی رہنے والی یہ لڑکی خود اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں ہی کیا کرتا تھا۔ اس نے 2 ناچنے گانے والیوں سے نگاہیں پھیر لی جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے ناجی نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلایا بھی نہیں تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے آغوش سے زکوئی کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دیا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت نہیں نکل سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ نوکرانی کو اعتماد میں لینا شروع کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈز تھے۔ اس کی جگہ علی نے ان سپاہیوں میں باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے آئے تھے۔ یہ جام بازوں کا نیا دستہ تھا جو سپاہ گری میں بے طاق تھا، اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل میں مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تسلی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی، اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کریں۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو جواب دیا کہ وہ ایک آدھ دن میں اس کو بتائے گا کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کرے گا۔ ناجی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت کب جائے کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کریں۔ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن کے بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور مشغلوں میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑے اپنا کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کے لڑائیوں کے مقابلے ہوں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرنا پڑے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچنے گانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہو، آپ کو چاہیے ان کو اجازت دے دیں، نہ چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر شراب پی کر کسی نے ہلا گلا کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان سب خرافات کے باوجود بھی قبول کی ہے، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے کہا ناجی کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا۔ یہ رائے ناجی کے ان افسروں کو بھی پسند آئی جو ناجی کے ہم نوا اور ہم پیالہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کی عیش و عشرت، شراب اور بدکاری حرام کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات کے شراب کی اجازت دی تھی، تو کل وہ بھی خود ان چیزوں کا رسیہ ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب خرافات کی اجازت کیوں دی تھی۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آتے ہیں۔ دوسرے ہزارہا مشغلوں نے وہاں کے صحرا کو دن بنایا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف جو مسند سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رکھی گئی تھی وہ بہت بڑے بادشاہ کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بڑے مہمانوں کے لیے نشستیں رکھی گئی تھی۔ اس وسیع و عریض تماشگاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا۔